نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ جس طرح کہ ہمارا یہ انفاق کے متعلق یہ سلسلہ جاری ہے، تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن 270 نمبر آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، جس کی ابھی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا 267 نمبر آیت میں کہ اے ایمان والو، تم جو خرچ کرو گے تم پاکیزہ خرچ کرو گے، ردی نہیں خرچ کرو گے۔ جو تم نے کمایا ہے اپنی کمائی میں سے پاکیزہ تم نے خرچ کرنا ہے، صاف ستھرا خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو تمہاری زمین زراعت میں جو چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی تم اس میں سے خرچ کرو، لیکن پاکیزہ، ردی نہیں، غلط نہیں، پرانا نہیں، صاف ستھرا کرنا ہے۔ اور یہ تمہارے دل میں خیال بھی نہ ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم خرچ کرو گے گھٹیا درجے کا نہیں کرنا۔ اگر گھٹیا کرو گے، ضائع ہوا کرو گے، جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ تم کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ مختصر یہ بات ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جو تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو وہ دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ چیز جائے کہ اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو، اپنے مسکینوں، یتیموں اور مسکینوں کو، کسی ادارے کو جو نیک کام کر رہے ہیں ان کو دینے کے لیے جو تم خرچ کر رہے ہو اس کو ردی نہیں تم نے دینا، غلط نہیں دینا۔ اور وہ جو تم نے وہ دینا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تمہارے اوپر یہ حالت آ جائے تم اس ایسی چیز کو نہیں لینا پسند کرتے، جو اپنے لیے پسند ہے تمہیں وہی اسی طریقے کا تم نے خرچ کرنا ہے جو اپنی ذات کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کو پتہ ہے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا تم جب خرچ کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے تو شیطان تمہارے راستے میں آڑے آئے گا۔ اس نے اللہ رب العزت سے وہ ٹائم مانگا تھا، وقت مانگا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا اے اللہ تعالیٰ تم مجھے ٹائم دو، وقت دو، تیرے زیادہ جو بندے جو ہوں گے نا وہ جہنم میں بھیجوں گا۔ اور یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں شیطان کا کہنا ماننا ہے یا اللہ رب العزت کی بات کو سننا، سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ شمس میں یہ بتایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جب آپ نے تمہارے نفس کو درست کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو پوری کی مطلب چیزیں اس کو سجا دی، سمجھا دی، یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کا کہنا مانے گا۔ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا شیطان اب تمہیں یہ اگر تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے آڑے آئے گا، وہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آئے گا اور تمہیں کہے گا تم نے یہ خرچ نہیں کرو گے۔ اگر خرچ کرو گے تمہاری اولاد چھوٹی ہے، تمہارے بچے ہیں، تم کیا کرو گے، تم نے مکان بنانا ہے، بہت ساری وہ تمہارے اوپر یہ چیزیں ڈال دے گا۔ اور وَيَأْمُرُكُمْ فَحْشًا، اگر تم جب اس چیز سے باز آ جا گیا تو پھر تمہیں بے حیائی کی طرف اور ناپاکی کی طرف اور تمہیں بے حیائی کی طرف، ان ساری چیزوں کی طرف تمہیں وہ کہے گا ایسے کام کرو، برے کام کرو، عیش و عشرت کے کام کرو، سینما بینے کام کرو، صحبت کرو، اور لوگوں کے اللہ تعالیٰ میں سارے وہ پیسے اڑانے کی تمہیں ترغیب دے گا، تمہیں نشو کے اوپر ڈالے گا، تمہیں حرام خوری کر اور عیش و عشرت پر ڈال دے گا۔ شیطان کا یہ کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہیں وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تمہارے ساتھ اس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ اپوزٹ چیز ہے، شیطان دوسری طرف ڈالے گا اور تمہارے يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، تمہارے دلوں میں، تمہارے نفسوں میں وہ چیز ڈالے گا کہ تم غریب غربا ہو جاؤ گے، فقر تمہارے اوپر آ جائے گا، اور ساتھ بے حیائی کا بھی تمہیں سبق دے گا۔ یوسوس فی صدور من الجنت والناس، اور شیطان وہ ترغیب دے گا، تمہیں حکم نہیں دے گا، تمہارے اندر میں داخل میں وہ کر دے گا، تمہیں ایسے مشورے دے گا تم یہ کام کر لو۔
اور اللہ تعالیٰ تم سے اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں معاف کر دوں. واللہ یعدکم مغفرہ، معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں. چھوڑ کتنا بھی اچھا انسان ہو، اس سے بہت ساری غلطی ہو جاتی ہیں. وہ فضلاً، اور تمہیں بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ دوں گا. یہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. جس طرح کہ عمر بن عبدالعزیز تھے، ان کے 11 بیٹے تھے، اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کی وراثت میں صرف 5 درہم اپنی اولاد کو آئے. اور لیکن انہوں نے ساری زندگی اپنے مال سے لوگوں کی خدمت کی. اور ایسا وقت بھی آیا تو ان کے جو بڑے بیٹے تھے، اور انہوں نے ایک ہی دن میں 100 غلام خرید کر ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دیا. یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہم اپنی اولاد کے لیے سنبھال کر سینچ کر رکھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کریں. اور اسی طرح دوسری مثال ہے ہشام بن عبد المالک جو تھے، یہ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے. اور جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کے 11 بیٹے تھے، 11، اور ہر بیٹے کو 11 لاکھ درہم آئے تھے. تو ایسا وقت بھی ان پر آیا تھا، ان کی اولاد جو تھی نا وہ مانگ رہی تھی. یہ دولت کسی کے پاس ٹکنے والی نہیں ہے. اللہ کے راستے میں جو دے دیا وہ اس کے لیے محفوظ ہو گیا، اور اس کے لیے بندے کے لیے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہو جاتا ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فراخی والے اور جاننے والے ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ جو حکمت ہے، اس چیز کی جو سمجھ ہے، جو انفاق کی سمجھ، جو اللہ تعالیٰ کی قانون کی سمجھ، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ تم نے کام کرنا، یہ نہیں کرنے. اور یہ حکمت جو دین کی جو سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو دیتے ہیں اپنے قانون کے مطابق، اس کو اس کا فہم عطا کرتے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ قانون کے مطابق عمل کرتے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتے ہیں، ورنہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے. وَمَن یؤت الحکمت، جس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا فہم عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یہ کیوں خرچ کرنا ہے، اور وہ بہاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے. فقد اوتی خیرن کثیر، اس کو بہت بڑا خزانہ. دنیا کے ہر خزانے سے سب سے بہترین خزانہ یہ ہے بندے کو دین کی سمجھ آ جائے، اللہ کے حکم کی سمجھ آ جائے. یہ میں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلانا ہے، اور اس کی کتاب کی سمجھ آ جائے. اور اس میں جو صحیح لوگ ہیں، جو عقل والے لوگ ہیں، جن کے دماغ میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہوتی ہے، وَمَا يَذَّكَّرُ، نہیں نصیحت پکڑے اس میں سے، إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لب والے، صاف عقل والے، صاف اچھی عقل والے، وہ لوگ صرف اور صرف اسے نصیحت پکڑتے ہیں. اور ساتھ پھر آگے بات بتایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کسی کی بلائی کے لیے تم جو خرچ کرتے ہو، جو بھی تو تم اللہ کے نام پر منت مانتے ہو، یا اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں یہ نیکی کروں گا. وما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر، یا تو تم کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پہچانتے ہیں اس کی کس نیت سے کر رہا ہے. لیکن وما للظالمین انصار، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مدد نہیں کرتے. جو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ اس نیت سے خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے شرط لگا کر یہ کام کیا، یہ اللہ تو میرا یہ کام کرے گا پھر میں یہ نیکی کا کام کروں گا. انسان کو اللہ کے حکم کے مطابق سارے کام کرتے رہنا چاہیے. اگر ایسا بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں جس بھی نیت سے، جس بھی انداز سے تم اگر خرچ کرو گے تو مجھے تو پتہ ہے، میں جانتا ہوں، نیت اس میں صاف ہے، تو اس میں کوئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں. یعلمہ اللہ، فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین انصار، جو ظلم کرنے والے ہیں، جن کی بد نیت ہوتی ہے، جو خرچ کرنا نہیں پسند کرتے، ان کی اللہ تعالیٰ مدد بھی نہیں کرتے، ان کو صحیح رستہ بھی نہیں دیتے. تو آئندہ ایسا ایسا ہم آگے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم 261 ایسے پڑھا تھا، آپ 270 تک آ گئی ہے، پھر آگے یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کے لیے اپنے سے جو زیادہ ہے اس کی ترغیب دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کس طریقے سے تم خرچ کرنا، کس نیت سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما، ایک دفعہ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ
وما للظالمين من انصار. بارک اللہ.